صحابہ کرام کا دین کے لیے نکلنا، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تبلیغی جماعت کے اس نکلنے کے ساتھ، جس میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو کہانیوں کا مجموعہ ہے، اگرچہ قرآن و سنت بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو کہانی ہے نا وہ اتنی خطرناک ہے کہ عقیدوں کو بگاڑنے والی ہے۔ ہمیں تبلیغی جماعت کے سلیبس سے اختلاف ہے، طریقے سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کے لیے نکلے، قرآن پڑھیں، اس میں بخاری پڑھیں۔ دیکھیں انہوں نے سلوگن دیا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات تو آئے ہیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے آئے ہیں بخاری مسلم میں۔ یہ سلوگن دینے کے بعد آپ پھر فضائل اعمال کیوں کھول کے پڑھتے ہیں؟ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں، قرآن سے عقائد بتائیں۔ چلے یہ کہتے ہیں نہیں لوگ ابھی ان پڑھ بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، ابھی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کیا، جو جس کو 10 دن ہوئے تبلیغی جماعت میں وہ بھی 6 نمبر ہی بیان کر رہا ہے اور وہی کہانیوں والی کتاب پڑھ رہا ہے، فضائل اعمال فضائل صدقات۔ اور جس کو 10 سال ہو گئے ہیں، جس کے 4 مہینے بھی لگ گئے، سال بھی لگ گئے، بیرون کے چکر بھی لگ گئے، وہ بھی وہی کہانیاں کرا رہا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے کہ آپ کسی اسکول میں بچے کو داخل کرائیں اور 10 سال کے بعد وہ پہلی کلاس میں ہی ہو، تو ایسے اسکول کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہوگا؟ آپ تو کہیں گے اسکول کو فوراً بند کر دیا جائے کہ 10 سال پہلے بھی پہلی کلاس میں تھا تو یہ تو میٹرک ہو جانی چاہیے تھی آپ۔ تو ہمیں ان کے سلیبس کے ساتھ اختلاف ہے، باقی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں تو ہر معنی میں ان کو ہر اعتبار سے سپورٹ کرتا ہوں۔ ہمارے تو بہت سٹوڈنٹس ہیں تبلیغی جماعت میں جو موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے جنہوں نے حق بات قبول کی ہے، ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا۔ میں تو کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے نعمت سمجھتا ہوں تبلیغی جماعت کو، کہ ان کے ساتھ لوگ اٹیچ رہیں، ایٹ لیسٹ کچھ بات سنتے رہیں۔ آپ ایک اچھے ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو برائی سے بچیں گے۔ ہاں، غلط باتوں سے ان کے صرف نظر کریں، جو اچھی بات ہے وہ آپ لے لیں۔ اور جو جن لوگوں کو سمجھ آئی بھی ہے ہمارے پاس تو آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جماعت چھوڑ دیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں جماعت میں رہیں، آپ اس کی اسکروٹنی کر لیں کہ فضائل اعمال میں جہاں جہاں قرآن و حدیث لکھے ہیں نا وہ آپ بیان کریں، جہاں وہ کہانیاں لکھتے ہیں وہ کہانیوں کو سکپ کرتے جائیں، قرآن و حدیث بیان کریں۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ضعیف روایتیں ہیں نا وہ نیچے عربی میں انہوں نے لکھ دیا ہوا ضعیف ہے، لیکن ظلم یہ کیا کہ عربی میں لکھا ہے۔ اب جب عربی میں لکھیں گے آپ پڑھنے والے کو تو نہیں پتا یہ ضعیف روایت ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف روایت لے لی جائے گی۔ بھائی فضائل میں تو آپ لے نہیں رہے، آپ عقائد بناتے ہیں اس سے۔ آپ نے جو کلمہ شریف کی برکت میں یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حاکم کی روایت جو ہے یہ کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فضیلت بیان کی، بھائی فضیلت نہیں، آپ نے اس سے عقیدہ بنا لیا ہے۔ جبکہ قرآن میں تو وہ جو دعا آئی ہے اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس کم از کم 7 دفعہ آیا ہے تفصیل کے ساتھ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ صاد کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر۔ سورۃ الاعراف میں تو دعا بھی آئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہاں تو کوئی دعا نہیں آئی ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنے والی، تو یہ تو پھر عقیدے بننے شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو اگر آپ نے فضائل ہی ماننا ہے تو پھر ہم آپ کو پھکی دیتے ہیں، جو بریلوی انگوٹھے چوم رہے ہیں تو آپ بھی چوما کریں، دیوبندی سے بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ فتاوی شامی جسے رد المختار کہا جاتا ہے، در مختار پہ حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے، 1252 ہجری میں فوت ہوئے، جن کو احمد بریلوی صاحب بھی حنفیوں کا امام مانتے ہیں اور شبیر تھانوی صاحب بھی، دونوں کے نزدیک یہ بڑے حنفی بزرگ ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور انگوٹھے چومیں گے، اور دوسری دفعہ انگوٹھے چومتے ہوئے آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ فقہ حنفی کی مشترکہ کتاب میں انگوٹھے چومنے کا ذکر ہے، لیکن دیکھ لیں دیوبندی جو ہے وہ نہیں چومتے کیونکہ بریلویوں نے اسے نشانی بنا لی ہے۔ تو ضعیف روایتیں تو یہ بھی ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں اب آپ فضائل میں کیوں نہیں لے رہے، اس میں تو فضیلت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، حضرت ابوبکر نے فرمایا، تو یہ کہیں گے نہیں وہ ہمیں نہیں، اس کو نہیں قبول کرنا۔ اصل بات ہے کہ بریلویوں نے لی ہوئی ہے، تو یہ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ چاہے حلال و حرام ہو، چاہے الترغیب و ترہیب ہو، یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا، یا وعید ہو، کسی چیز کی وعید سنانا یا کسی چیز کے فضائل سنانا،
حلال و حرام کے معاملے میں بھی، ترغیب و ترہیب کے معاملے میں بھی، دینی مسائل کے معاملے میں بھی کیٹاگوریکلی انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے تو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم نے مقدمے میں واضح چیز لکھ دی ہے، اور پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں سے سہارا لیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ علماء جو اپنے کتابوں میں کثرت کے ساتھ ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں، یہ لوگ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں۔ اور میں نے مسلم کا پورا مقدمہ جو ہے وہ اسی لیے ایچ ڈی ریکارڈنگ میں پورا کور کیا ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں یہی وہ رونا ہے جو امام مسلم نے آج سے 1200 سال پہلے رویا ہے۔ اور انہوں نے مسلم شریف لکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عوام الناس کے لیے مسلم لکھ رہا ہوں، تاکہ جن کو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں پتا وہ اس کتاب کے ذریعے نبی الاسلام کی مبارک زندگی تک پہنچے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ تو نہیں میں کہتا وہ اس دور کے انجینئر محمد علی مرزا تھے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم آج کے دور میں وہی راگ الاپ رہا ہے جو آج سے 1200 سال پہلے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو مسلم کا حصہ ہے پہلی 92 روایتیں، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو تبلیغی جماعت کے ہمیں سلیبس سے اختلاف ہے۔ نیکسٹ